نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں کی صفات کے متعلق بات چل رہی تھی۔ کامیاب ایمان والوں کی پہلی صفت خشوع خضوع والی نماز ہے، اور دوسری صفت کہ وہ لغو کلام اور بیہودہ کلام سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس کی کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں سامنے آئی تھی۔ کہ برائی کا بدلہ اور برائی کی بات کا جواب برائی سے جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کے بیہودہ کلام سے، بیہودہ باتوں سے کنارہ کشی اور اعراض جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ کام بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں کہ برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے اور بری بات کا جواب جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور بظاہر بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سنت ہے کہ جب بھی قوموں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کی، بیہودگی کی، کسی نبی نے ان کا جواب طعنے سے نہیں دیا، کسی نبی نے ان کا جواب برائی سے جو ہے وہ نہیں دیا۔ خود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے اور آ کے قوم عاد کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو قوم نے آگے سے جو ہے وہ کیا جواب دیا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قوم نے آگے سے یہ جواب دیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو جو ہے بیوقوف دیکھ رہے ہیں، احمق دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو صدق و وفا کا پیکر ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اسے قوم کہہ رہی ہے کہ آپ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یہ دو الفاظ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے جواب میں کہے۔ لیس بی صفاحہ، میری قوم میں احمق نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، نبی ہوں، میں احمق نہیں ہوں۔ ان سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے میرے بارے میں ایک معصوم انسان کو تم بیوقوف کہہ رہے ہو، احمق کہہ رہے ہو، جھوٹا کہہ رہے ہو، اور مثبت انداز میں کہا میں احمق نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو کہا، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قوم نے جو ہے وہ جواب میں نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ قال یا قومی، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین،
کہ نو آپ تو بہت بڑی گمراہی میں ہو، آپ تو سری گمراہ انسان ہو۔ نو علیہ الصلوۃ والسلام میں جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہوگے، تمہارے ماں باپ گمراہ ہوں گے، تمہارے معبود گمراہ ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میرے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ کتنی بری بات کا جواب کتنے اچھے انداز سے جو ہے وہ دیا۔ یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اگر ان سے کوئی بیہودہ کلام کرے، بیہودہ بات کہے تو وہ جواب میں نہیں لگتے ہیں، اس سے اعراض کر کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اور بری بات کا جواب اچھے انداز میں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے سخت دن وہ تھا کہ جس دن قبیلہ ثقیف نے آپ کو طائف سے جو ہے وہ نکالا تھا۔ فرمایا عائشہ یہ میری زندگی کا بڑا سخت دن تھا کہ پہاڑ کے دل رکھنے والے نبی بھی اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے ایسے لوگوں کے کیوں حوالے کرتا ہے کہ تو نے ان کو میرے اوپر غلبہ دیا ہوا ہے، پھر مجھے ان کے حوالے کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دوڑے ہوئے مکہ کی طرف آئے، اور یہ دوڑنا بھی اس حالت میں تھا کہ جب چاروں طرف سے پتھر لوگ مار رہے تھے، اور پتھر بھی جو ہے وہ حجاز کے پہاڑوں کے جو تلواروں کی طرح آ کر جسم میں چبھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے اتنا خون نکلا ہے، شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، اتنا خون نکلا آپ کے جسم سے۔ اور پانی کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں بس۔ تو اتنی برائی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ پیش آئے اور اس انداز سے آپ کو اپنی بستی سے نکالا، اور پھر آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں، میں ان دونوں پہاڑوں کو چکی کے پاٹوں کی طرح یوں ملاؤں گا اور یوں ان کو پیس دوں گا، سارے ثقیف قبیلے کو، آپ مجھے حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی تکلیف کا ذکر نہیں، ان کی کسی جو ہے یہ مارنے کا بھگانے کا ذکر نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی برائی کا بدلہ کس انداز سے اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، باقی یہ میرے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ تو یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں نبوت کے بعد، اور اس حالت میں گزارے ہیں کہ ایک ایک دن آپ کے لیے بھاری تھا۔ اور کن حالات میں صحابہ نے جو ہے وہ دن وہاں گزارے ہیں۔
مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر اسے جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں۔ کوئی عام آدمی بھی جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ تو اولین آخرین کے سردار ہیں۔ اور کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دی۔ 3 سال کے لیے شاب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا ہے، آپ کے خاندان کو، آپ کے ماننے والوں کو 3 سال کے لیے 2 پہاڑوں میں جو ہے بند کر دیا۔ اور ان پہاڑوں میں کوئی بازار تو نہیں، کوئی دکانیں تو نہیں کہ چلو اندر سے خرید کر جو ہے وہ زندگی بسر کر لیں گے۔ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے، اور باہر کا آدمی اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اب وہ 3 سال ان زندہ انسانوں نے کیسے ان پہاڑوں میں گزارے ہوں گے؟ کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا، کیا سردی گرمی سے بچاؤ کیا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، چھلکے کھانا شروع کر دیے، چھلکے بھی ختم ہو گئے۔ 3 سال کا زمانہ ہے۔ اور پھر اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں کہ جب 100 نوجوان تلواروں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر کو گھیر کر، نعوذ باللہ کہ آج ہم آپ کو قتل کریں گے۔ 100 آدمی مسلح تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کیا محاصرہ کیے ہوئے کہ آپ کو قتل کریں گے۔ اس حالت میں آپ اس گھر سے نکلیں، اللہ نے حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ ساری قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، ساری یہ ظلم، زیادتیاں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ ساری آپ کے سامنے تھی۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں، کہ جس شہر کو آپ نے روتے ہوئے چھوڑا تھا، آج جو ہے فاتح بن کر اس شہر میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، اور شہر کے بسنے والوں نے 13 سال آپ کے ساتھ جو کیا تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور فاتح بن کر جو ہے آپ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے۔ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اونٹنی کا جو کوہان اوپر ہوتا ہے، اس کوہان کو آپ کی گردن جو ہے یوں لگ رہی تھی، ایسے آپ نے جو ہے اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا۔ آج کوئی بادشاہ ہوتا تو پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ انداز سے جو ہے وہ فاتح بن کر داخل ہوتا۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو یہ جھکایا ہوا ہے، کوہان سے لگا ہوا ہے، اتنے جھکے ہوئے آپ، اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ تو نے کیا ہے، تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، تو نے دشمنوں کو جو ہے اکیلے شکست دی ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ لیکن مکہ والوں کو وہ 13 سال کی جو ہے ظلم و زیادتیاں ان کے سامنے تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آج جو ہے اسی شہر میں یہ فاتح بن کر آ رہے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوگا؟ پورا مکہ مکرمہ کے لوگ ڈر، خوف کہ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کیا ہوا، اب یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے ہیں تو اپنے اپنے لشکروں کو
टोलियों में तकसीम किया था कि भाई ये 100 आदमी हैं और इनका अमीर फलाना आदमी है, तुम उस जगह से मक्का मुकरमा में दाखिल हो। ये 100 आदमी हैं, तुम्हारा अमीर ये है और तुम फलानी जगह से मक्का में दाखिल होगे। इस तरह मुख्तलिफ रास्ते अल्लाह के रसूल ने जो है वो मुकर्रर किए थे कि तुम वहां से आना, तुम वहां से आना, तुम वहां से आना, तुम वहां से आना। अब चारों तरफ से जो है वो मक्का मुकरमा में सहाबा जो है वो दाखिल हो रहे थे, एक तरफ से अल्लाह के रसूल दाखिल हो रहे थे। तो एक तरफ के आने वालों ने कहा कि आज का दिन बदले का है। एक तरफ से जो लोग दाखिल हो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मुजाहमत ही किसी ने नहीं की, किसी ने आपको रोका ही नहीं मक्का मुकरमा में दाखिल होने से। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस तरफ से आ रहे थे वहां कुछ लोगों ने मुजाहमत की थी, खालिद बिन वलीद इन्होंने कत्ल कर दिया था। तो आपके एक रिश्तेदार आए और कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये आपके साथी कह रहे हैं कि आज बदले का दिन है, हमारा क्या बनेगा? तो आपने फौरन अपनी जबान से ये अल्फाज अदा किए, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो माफ करने का दिन है, बदले का दिन नहीं है, आज माफ करने का दिन है। और आप हरम मोहतरम में आए हैं जहां आपको उम्रा नहीं करने दिया जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया भी हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो, जो हथियार फेंक देगा उसे अमन है, जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेगा उसे अमन है, जो हरम में आ जाएगा उसे अमन है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है, जो उम्मे हानी के घर में चले जाएगा उसे अमन है। और आखिर में आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज मुझे तुमसे कोई ताना नहीं, आज मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, मैंने सबको जो है माफ कर दिया है। अब ये बुराई का बदला इतनी अच्छाई के साथ जो मिला है, तो उस पर जो है फिर यानी कुछ महीने के बाद फिर ये आयत, ये सूरत नाजिल हुई है, इज़ा जा नसरुल्लाह। 8, 9, 10, 11 में जो है ये सूरत नाजिल हुई है कि अब आप देखेंगे कि फौजों की फौजें इस्लाम में दाखिल हो रही हो। तो जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया देखा कि जुल्म करने वालों के साथ आपने क्या रवैया इख्तियार किया है, तो साहबा फरमाते हैं हर कबीला दौड़ रहा था कि मैं उनसे पहले मुसलमान हूं, मैं उनसे पहले मुसलमान हूं, मैं उनसे पहले मुसलमान हूं। जब आप मक्का मुकरमा में दाखिल हुए हैं तो आपके मानने वालों की तादाद 250 थी, और 10,000 का मजमा था जब आप मक्का मुकरमा में जंग के लिए जा रहे थे। और 3 साल के बाद आपने हज्जतुल विदा किया है, और हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 का मजमा आपके साथ था। का मक्का के 13 साल 250 आदमी, ये जो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों के साथ किया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, लोगों के बेहुदा कलामों से, बेहुदा बातों से एराज करते हैं, उनका जवाब नहीं देते, और बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते हैं, बुराई का जवाब जो है वो अच्छाई से देते हैं। आपने उनके जुल्मों का जवाब ये इस माफी के साथ जो है वो दिया। फिर अल्लाह ने सारे अरब के दिलों को दीन की तरफ जो है वो फेर दिया, और फौजों की फौजें जो है मुसलमान होने लगी।
تو یہ تھی ایمان والوں کی دوسری صفت ہے کہ لوگوں کے بیہودہ باتوں سے، بیہودہ عمل سے، بیہودہ کلاموں سے اعراض کر کر خاموشی سے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے جو ہے وہ نہیں ہیں۔ یہ کامیاب ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔